زندہ مسلمان جب نیک عمل کرے اس کا ثواب مرحوم کو کیسے پہنچتا ہے، حدیث پاک سے سمجھیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، ایک قبر پر نظر پڑی، میرے آقا وہاں ٹھہر گئے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور میں اور آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام وہاں رک گئے، قبر پر ٹھہرے۔ اس سے پتہ چلا قبر میں ٹھہرنا نبی کی سنت، لہذا دفنانے کے فوراً بعد بھاگنا نہیں چاہیے، وہاں رکنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، یہ تب پتہ چلے گی جب میں اور آپ خود قبر میں جائیں گے۔ آپ یہاں سے پاکستان سے کسی باہر ملک میں جائیں اور وہاں کوئی بھی آپ کا جاننے والا نہ ہو، آپ کو کتنی پریشانی ہوگی، اور کوئی آپ کی جان پہچان والا مل جائے تو اتنی خوشی ہوگی جتنی خوشی آپ کو کسی عمل سے نہیں پہنچ سکتی کہ یار چلو میرا ہم زبان ہو گیا، میرے ملک کا ہو گیا، میرا مسلمان بھائی مل گیا۔ کہ اس سے بڑی خوشی دیکھیں کہ قبر پر جب مرحوم کو دفن کرنے کے بعد کوئی وہاں ٹھہرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ گیا مٹی ڈال کے بس بھاگے، لیکن نہیں، وہ وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے میری قبر میں کون کون آیا، کون کون کھڑا ہے، کون کون کیا کر رہا ہے، کون سی باتیں کر رہا ہے، سب کچھ وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد ہر انسان کے دیکھنے کی طاقت بھی اللہ بڑھا دیتا ہے، سننے کی طاقت بھی بڑھا دیتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام پر قربان قبر پر ٹھہر گئے، اور جب تھوڑی دیر رکے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو حضور کا مبارک چہرہ غمزدہ ہو گیا، غمگین ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر ایک شاخ کو دیکھا، درخت کو، اس کی ایک ٹہنی توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور دونوں قبر پر وہ دونوں شاخیں گاڑ دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، صحابہ جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ہم اس قبرستان سے گزرے تو میں نے دیکھا کہ ان کی دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ صحیح حدیث ہے مسلم ترمذی شریف کی، عذاب ہو رہا ہے دونوں۔ کن اعمال کی وجہ سے؟ فرمایا 2 اعمال کی وجہ سے۔ پہلا چغل خور تھا، 2 مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا تھا، اسی حال میں مر گیا تو آج اس گناہ کی وجہ سے اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے۔ دوسرا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ دونوں برائیاں معذرت کے ساتھ آج ہمارے اندر موجود ہیں، نہیں ہے؟ نماز جنازہ میں کتنے لوگ آتے ہیں، پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ آدھے سے بھی کم۔ باقی کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے کپڑے نہ پاک ہیں۔ تو کپڑے نہ پاک ہے تو بھائی پاک کیوں نہیں رکھا؟ مسلمان ہیں تو کیا مطلب؟ اسی ناپاکی میں مر گیا تو کیا جواب دے گا؟ اور حدیث میں آقا فرماتے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے۔ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ میں اور آپ قبر کے حال کو نہیں دیکھ سکتے، مگر یہاں امام الانبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے آقا کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں عذاب قبر میں ہو رہا ہے، چیخ و پکار مردہ کر رہا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کا کمال دیکھیں کہ حضور جس طرح کائنات کی زمین کے اوپر کے حصے کو دیکھتے ہیں، اسی طرح زمین میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے آقا اسے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے دوسرا عقیدہ یہ بھی ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ نے وہ کمال کی نگاہ، وہ کمال کی سننے کی طاقت عطا کی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امتی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور امتی جو عمل کرتا ہے آقا علیہ السلام اس کے عمل کو بھی جانتے ہیں۔ ورنہ حضور کو کیسے پتا چلے گا؟ جیسے شیطان کہتا ہے نبی کو کیسے پتا؟ تو بھائی یہاں کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا ایک پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ آج کی اس محفل کی برکت سے اگر ہم میں سے کسی میں یہ گناہ ہے تو اسے چھوڑیے۔ جس طرح آج ہم مرحوم کے اس محفل میں آئے نا اِصالِ ثواب کی، تو اس کے ساتھ ہم نے بھی جانا ہے، اور ہمارے بعد ہمارے پیچھے والے کیا کریں گے ہم نہیں جانتے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ 2 شاخیں توڑی، ایک شاخ توڑی، 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پہ گاڑا۔ کیوں گاڑا؟ اس کی شرح میں محدثین نے لکھا، بلکہ حضور نے خود فرمایا صحابہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتے رہیں گی، اور جب ذکر کرتی رہیں گی تو اللہ ان اپنے ذکر کی برکت سے ان کی قبر سے عذاب کو دور کر دے گا۔ اور قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو۔ اس سے پتہ چلا یہ خشک شاخ، یہ تر شاخ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور شاخ کو لگا کر میرے آقا علیہ السلام نے امت کو عقیدہ دیا۔ پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ وہ مسلمان خوش نصیب تھے، حضور کا وہاں سے گزر ہوا اور آقا علیہ السلام نے شاخیں گاڑ کر ان کے عذاب کو دور کر کے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنوایا۔ امتی کو بھی اپنی زندگی اتنی پاکیزہ صاف ستھری گزارنی چاہیے کہ جب ہم میں سے کوئی امتی مر کر قبر میں جائے تو اگرچہ وہاں قبر میں کوئی بھی آنے والا نہ ہو، مگر نبی سے محبت، نبی سے پیار، نبی کی عقیدت اتنی اعلیٰ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی رشتہ دار قبر میں نہ بھی آئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کی قبر پر تشریف لے آئے۔ یہ تو نظریہ ہے کہ حضور قبر میں آئیں گے یا اسے دیدار کرایا جائے گا، وہ آقا جس کو چاہیں گے اپنے دیدار سے نواز کر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے۔ لیکن جب یہ عقیدہ پتہ چلا کہ قبر میں دنیا میں دیدار نہ بھی ملا تو قبر میں حضور کا دیدار ملے گا، اور جو جتنا بڑا حضور کا عاشق ہوگا اس کی قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے۔ تو سوچیں جب حضور ہماری قبر میں آئیں گے تو کیا میں نے اور آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ ہم اپنا چہرہ حضور کو دکھا سکے؟ کیا اپنے آپ کو ایسا بنایا، ایسے اعمال کیے کہ جب حضور ہماری قبر میں آئے تو ہم کھڑے ہو کر حضور کا سامنا کر سکے، کھڑے ہو کر ادب کر سکے، سلام پڑھ سکے؟ یا پھر وہاں بھی شرم سے، ندامت سے سر جھک جائے گا؟ اور میرے آقا نے اگر کوئی ایک بات بھی پوچھ لی، میرا امتی ہو کر میری نافرمانی کرتا تھا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ تیاری کیجئے، اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ جب حضور ہماری قبر میں تشریف لائیں تو کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کا استقبال کریں، اور وہ بھی حضور پر درود و سلام پڑھ کر کریں۔ اور تیسرا عقیدہ کیا ملا؟ آقا علیہ السلام نے قبر پر تر شاخیں گاڑی اور فرمایا جب تک یہ تر رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، جب ذکر کریں گی تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور جہاں رحمت اترتی ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو اگر قبر پر کھڑے ہو کر ذکر کیا جائے، وہاں تلاوت قرآن کی جائے، وہاں نعت خوانی کی جائے، وہاں پر اگر بیان کیا جائے، وہاں پر مردے کو اچھے الفاظ میں، اچھے القاب میں یاد کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، وہاں پر اذان دی جائے، تو جب تر شاخ کا فائدہ اس میت کو قبر میں پہنچ سکتا ہے تو اللہ رسول کے ذکر کرنے سے بھی میت کی قبر جنت کا باغ بن سکتی ہے۔ اسی حدیث کے تحت علماء نے لکھا کہ سنی مسلمان جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں اس کی اصل وجہ فرماتے یہی حدیث ہے، کیونکہ آقا فرماتے جب تک یہ تر رہے گے اللہ کا ذکر کرتے رہے گے، جب تم قبروں پر پھول ڈال کر آتے ہو تو جب تک یہ پھول تر رہتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور جب رحمت آئے گی عذاب جائے گا، اور اللہ ان پھولوں کے ذکر کی وجہ سے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔